یہ ایک اسپانسرڈ کہانی ہے۔ ہم اس کے لیے ادبی دنیا کے سامعین کی جانب سے اپنے اسپانسر کے شکر گزار ہیں۔ اگر آپ بھی ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ دروازے۔ حجاب امتیاز علی۔ 15 سال بعد قید خانے کے دروازے کھول دیے گئے، مگر اب ان کا کھلنا کوئی معنی نہ رکھتا تھا۔ 15 سال پہلے جب اسے اپنی شاہراہ حیات سے کئی پگڈنڈیاں نکلتی نظر آ رہی تھی تو اس پر قید خانے کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، اور اب یہ بھاری بھاری آہنی دروازے 15 سال بعد کھلے تو زندگی کی تمام راہیں اس پر بند ہو چکی تھیں، اس لیے اب ان کا کھلنا اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتا تھا۔ دروازہ کھلنے پر بھی قیدی باہر نہ نکلا تو جیلر کو غصہ آ گیا۔ اب باہر کیوں نہیں نکلتے؟ قیدی چپ چاپ قید خانے کے کھلے ہوئے دروازے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا۔ وہ مجرم سے زیادہ فلسفی معلوم ہو رہا تھا۔ جیلر ذرا متعجب ہو کر بولا، کیا کر رہے ہو؟ باہر نکلتے کیوں نہیں؟ سوچ رہا ہوں کہ اس دروازے سے نکل کر کس دروازے میں داخل ہوں۔ یہ سن کر جیلر نے ذرا تمسخر سے کہا، شکر ہے دیواریں پھاندنے کی بجائے تمہیں دروازوں کے راستے داخل ہونے کا خیال آنے لگا۔ غالباً اسی بات کا خیال نہ رکھنے پر تمہیں بند دروازوں میں رکھا گیا تھا۔ قیدی سنجیدگی سے کہنے لگا، اس کے علاوہ دوران سزا بھی میں نے کئی دفعہ ان اونچی اونچی دیواروں کو پھاندنے کی ناکام کوشش کی ہے، کیونکہ دروازے سے باہر نکلنا میرے لیے ممنوع تھا۔ اسی لیے میری قید کی میعاد بڑھتی گئی۔ 15 سال۔ وہ پھر گہری سوچ میں مستغرق ہو گیا۔ جیلر نفرت کے لہجے میں کہنے لگا، اس طرح اقبال جرم کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو کچھ میں نے کہا اسے قبول کرنے میں شرم نہیں آتی۔ قبول نہ کرنے سے احساس جرم ستاتا ہے۔ انسان کو اپنا ہر فعل قبول کر لینا چاہیے۔ جملہ ختم کر کے قیدی اسی طرح چپ چاپ کھڑا رہا۔ پاگلوں کی طرح کھڑے کیا کر رہے ہو؟ نکلو باہر، جیلر نے ذرا زور سے کہا۔ سوچ رہا ہوں کیا نکلوں یا نہ نکلوں۔ باہر دھکیل دیے جاؤ گے اگر نہیں نکلے۔ قیدی نے سر پھیر کر پہلی دفعہ جیلر کو دیکھا۔ اندر تم نے دھکیلا تھا، اب باہر بھی تم ہی دھکیلو گے؟ یعنی اس سارے کھیل میں میری اپنی مرضی کا کہیں کوئی دخل نہیں؟ اچھا، خدا حافظ۔ خدا حافظ، جیلر نے جواب دیا۔ قیدی رک گیا۔ مگر یہ خدا حافظ میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا۔ ناحق تم نے جواب دیا۔ پھر کسے کہا تھا؟ جیلر نے حیران ہو کر پوچھا۔ قیدی بولا، اپنی شخصیت کو اور اس کمرے کو۔ تمہیں معلوم ہے اس کمرے میں میں اپنی کون سی گرامایا چیز دفنا کے چلا ہوں؟ تمہیں معلوم ہے اس کمرے نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ 15 سال سے یہ مجھے زہر دیتا رہا۔ اس نے آہستہ آہستہ میری زندگی کا عطر نچوڑ لیا۔ ولولے، جذبات، احساسات، عزیزوں کی محبت کی خوشی، دوستوں کی موت کا غم، اب میرے لیے کسی بات میں تاثیر نہیں رہی، کسی بات میں نہیں، حالانکہ میں کبھی تندرست طریقے پر حساس تھا۔ جیلر، تم بتا سکتے ہو میرے وہ نازک اور لطیف احساسات کیا ہو گئے؟ کس بوجھ کے تلے دب کر چکنا چور ہو گئے؟ میں اس کمرے میں 15 سال آہستہ آہستہ اپنی اصلی محبوب شخصیت سے علیحدہ ہوتا گیا۔ اس سے جدا ہوتے ہوئے مجھے شدید قلبی اذیت کا احساس ہوتا رہا، مگر کچھ سالوں بعد میں نامعلوم طریق پر بتدریج اس سے اس طرح علیحدہ ہو گیا جیسے ناگ اپنی کینچلی سے الگ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اب میں اور میری پرانی شخصیت دو جداگانہ چیزیں بن چکی ہیں۔ میں نہ رہا۔ تم نے اس کا مطلب سمجھا بھی؟ تم جاہل آدمی معلوم ہوتے ہو۔ کاش تم نے فلسفہ پڑھا ہوتا۔ میں کس طرح تمہیں سمجھاؤں کہ اب میں نہیں رہا؟ میری اصلی شخصیت پر اب کسی نقلی شخصیت نے قبضہ کر لیا ہے، اس لیے میں اپنی پرانی محبوب شخصیت کو اور اس کمرے کو خدا حافظ کہہ رہا تھا، اور ان تمام قیدیوں کو بھی میری طرف سے خدا حافظ کہہ دینا جنہوں نے اپنی جبلت کی کسی ضرورت پر چوری کی اور جاہل قانون دانوں نے انہیں مجرم سمجھ کر ان کی روح کا عطر نچوڑ لیا اور ہمیشہ کے لیے صحیح معنوں میں جرم پسند بنا دیا۔ جیلر حیرانی سے اسے تک رہا تھا۔ ان دروازوں سے نکل کر میرا خیال ہے تمہیں دماغی ہسپتال کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ نہیں، میرے لیے اب کوئی اور دروازہ نہیں رہا۔ میں یہیں واپس آؤں گا، یا ممکن ہے یہاں کے کسی اعلیٰ درجے میں رکھا جاؤں جہاں شخصیت کی طرح روح بھی جسم سے علیحدہ کر لی جاتی ہے۔ جیلر اس کی گفتگو سے کسی قدر تعجب زدہ تھا۔ بولا، کیا دنیا میں تمہارا کوئی رشتہ دار یا عزیز نہیں؟ بہت سارے موجود ہیں۔ تو جاؤ ان کے پاس۔ میں سیدھا نواب نجم کے پاس جا رہا ہوں، بھیک مانگنے کے لیے، جیلر نے تنزن کہا۔ قیدی نے حقارت سے شانے سکوڑے۔ یہ بے عزتی میں نے 15 سال پہلے گوارا نہ کی تھی۔ تو پھر نواب نجم کے ہاں جانے کا مطلب؟
اسی لیے نہ کہ وہ شہر کے ایک عالی مرتبت آدمی ہیں اور تمہیں ان سے کسی امداد کی امید ہوگی، ورنہ ان سے تمہارا کیا تعلق؟ بڑا گہرا تعلق ہے جیلر، تعلق دلی، تمہیں علم نہیں۔ اسی عالی مرتبت آدمی نے اپنے لڑکپن میں مجھے ان دروازوں کے پیچھے قید کرایا تھا۔ 15 سال، زندگی کے 15 سال، اور اب تم انہی کے پاس جاؤ گے؟ کیسی الٹی باتیں کرتے ہو؟ اچھا نکلو اب۔ اور قیدی بڑی تیزی سے باہر نکل گیا۔ 15 طویل سالوں کے بعد اس پر آہنی دروازے کھلے تھے۔ وہ مردم گزیدہ تھا۔ اس نے شہر کا رخ نہ کیا جہاں مردم آزاروں کا ایک دریا موجیں لے رہا تھا۔ وہ اپنی ذہنی الجھن اور دماغی تکان دور کرنے کے لیے ساحل کی طرف چلا گیا۔ اس کے خیالات پریشان اور منتشر تھے۔ اس کی انرجی کے تمام بند ٹوٹ گئے تھے اور وہ ایک مرکز کی محتاج تھی۔ وہ سمندر کے دمکتے ہوئے کنارے پر نکل آیا، وہی پرانا گرجنے والا سمندر، گہرا اور نیلا، اور اس کی وہی قدیم روش، وہی فلک بوس نیلگوں موجیں، بہار کے سبز آسمانوں پر وہی پرانا نارنجی رنگ کا گول آفتاب، سمندر کے پاس ناریل اور کھجور اور بانس کی سربلند ٹہنیوں میں ہواؤں کا وہی پرانا ارغنون جیسا سریلا شور۔ 15 سال بعد بھی یہ سب چیزیں جوں کی توں تھیں۔ یہ دیکھ کر اس نے سوچا، معبود کی بنائی ہوئی دنیا کا نظام کبھی نہیں بدلتا، پھر انسان کی مرتب کی ہوئی دنیا میں انقلاب کیوں آیا کرتے ہیں؟ اس میں وہ جمود اور اس میں یہ ہلچل کیوں؟ وہ سمندر کے جگمگاتے ہوئے کنارے پر چپ چاپ کھڑا اس پرانے اور دل فریب منظر کو گہری دلچسپی سے دیکھتا رہا، اور مدت بعد ایک ذہنی راحت محسوس کرتا اور مسکراتا رہا، پھر ایک آہ بھری اور پھر مسکرانے لگا۔ شاید اتنی مدت بعد پہلی دفعہ مسکرانے پر اسے بھی کچھ اسی قسم کی حیرت اور راحت کی ملی جلی کیفیت کا احساس ہوا جس کا احساس حضرت آدم کو دنیا میں پہلی دفعہ مسکرانے پر ہوا ہوگا۔ پاس ہی تاڑ کے درخت پر ایک ہدہد بیٹھا کچھ گا رہا تھا۔ ساحل کے ایک گوشے پر گلابی رنگ کا دریائی طوطا بیٹھا ایک اداس سیٹی بجا رہا تھا۔ دور افق میں آسمانوں پر ایک کاسنی رنگ کی لکیر ابھر رہی تھی جو شدید بہاروں میں عام طور سے ساحلی آسمان پر ابھر آتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے یہ زندگی اسے بے حد حسین معلوم ہوئی۔ اس نے سوچا، اے پیارے خدا، یہ دنیا تو نے کس قدر خوبصورت بنائی، مگر یہ کیا معمہ ہے کہ تیرے ہاتھ انسانی جذبات کی الجھنوں کو ترتیب نہ دے سکے، انہیں تو آراستہ نہ کر سکا۔ تو نے جذباتی الجھنیں سنوارنے کی ذمہ داری انسان کو کیوں بخشی؟ پھر اسے اپنی الجھنیں یاد آ گئیں، بند دروازے یاد آ گئے، اپنی گمشدہ شخصیت کا غم یاد آ گیا، اسے وہ خود یاد آ گیا۔ تمام دن اس نے سمندر کے دمکتے ہوئے کنارے پر صرف کر دیا، اور جب سورج نے کالی کالی موجوں پر دم توڑ ڈالا اور رات کا سہانا اندھیرا زمین پر اتر آیا تو وہ یکلخت شہر کی طرف مڑ گیا۔ اسے نواب نجم سے ملنا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ نواب نجم کے عالیشان وسیع باغ میں ایک دیوار کے سہارے اتر گیا۔ اب اسے دروازوں سے اندر داخل ہونے کی عادت نہ رہی تھی۔ اسے دروازوں سے ایک خاص قسم کی چڑ ہو گئی تھی۔ وہ باغ کی سبز اور خوش قطع روشوں پر سے تیز تیز گزرنے لگا۔ گرم موسم کے بھنورے اسے راستہ دینے کے لیے پرے ہٹ گئے۔ چاند ہار سنگھار کی خمیدہ ٹہنیوں کے عقب سے جھانک رہا تھا اور ایک مریض سی بلبل کی نیم مردہ چیخ سے سارا باغ گونج رہا تھا، مگر اس نے کسی بات پر توجہ نہ دی۔ اب وہ خالص فلسفی بن گیا تھا، اس میں شعریت باقی نہ رہی تھی۔ وہ نواب نجم کی کھڑکی کے نیچے جا کھڑا ہوا جہاں جنگلی گلاب کی جھاڑیاں اگ رہی تھیں اور ان میں جھینگر اپنا نغمہ شب الاپ رہے تھے۔ اس نے بے باکانہ گردن اٹھا کر دریچے میں سے کتب خانے کا جائزہ لیا۔ کتب خانہ خالی پڑا تھا۔ ایک ہرے فانوس میں سے ہلکی ہلکی سبز روشنی نکل کر کمرے میں پھیل رہی تھی اور چمن کے کھلے ہوئے دریچوں سے گرم موسم کی خوشگوار ہوائیں روپہلے رنگ کے پردوں کو متحرک کر رہی تھیں۔ 15 سال پہلے کی گئی گزری شامیں اس کے حافظے میں تازہ ہونے لگیں۔ نواب نجم اس زمانے میں 21-22 سال کا لڑکا تھا اور وہ اسے اسی کمرے میں فلسفہ پڑھانے آیا کرتا تھا۔ وہ خود اس زمانے میں فلسفے کا طالب علم تھا، ذہین، زندگی کے ولولوں سے پر، ترقی کی راہیں کھلنے کا منتظر، فلسفے کا ایک تندرست طالب علم۔ شام کا 1 گھنٹہ وہ اطالیقی میں ضرورتاً صرف کیا کرتا تھا۔ 15 سال پہلے کا نقشہ اس کے ذہن میں ابھر رہا تھا۔ وہ جنگلی گلاب کی جھاڑیوں میں لاش کی طرح ساکت کھڑا کمرے کو تکتا رہا۔ یکلخت پردہ متحرک ہوا اور نواب نجم کتب خانے میں داخل ہوا۔ اب وہ لڑکا نہ تھا، پھر بھی قیدی کو اس طویل عرصے کے بعد بھی اسے پہچاننے میں کوئی خاص دشواری نہ ہوئی۔ آنکھ برسوں کے بعد بھی اپنے قاتل اور اپنے عاشق کو پہچان لیتی ہے۔ وہ یکلخت کھڑکی پھاند کر کتب خانے میں اتر گیا۔ نواب نجم بوکھلا سا گیا۔ کون؟ میری طرف دیکھو۔ نواب نجم حواس باختہ ہو کر قیدی کو دیکھنے لگا۔ تم
تم مجرم معلوم ہوتے ہو۔ یہ فیصلہ طلب بات ہے کہ مجرم ہم دونوں میں سے کون ہے، قیدی نے دلیری سے کہا۔ کیا مانی؟ کوئی پاگل ہو تم؟ کھڑکی سے اندر کودنے کے کیا مانی؟ نواب نجم کو غصہ آنے لگا۔ یہ طریقہ تم نے مجھے سکھایا۔ میں پہلے دروازوں سے اندر داخل ہوا کرتا تھا، اب دروازوں سے مجھے نفرت ہے۔ نواب نجم بوکھلایا ہوا تھا۔ نفرت؟ ہاں، 15 سال ہوئے زندگی کا دروازہ تم نے مجھ پر بند کر دیا تھا۔ سمجھتے تھے کہ ایک چور کو بند کر کے تم نے بنی نوع انسان کی بہت بڑی خدمت انجام دی اور دنیا کو ایک مجرم سے جو نقصان پہنچ سکتا تھا اس سے نجات دلا دی۔ حالانکہ اس کوشش میں تم خود مجرم بن گئے۔ جاہل آدمی، تم نے کبھی کاہے کو انسان کے اندر کی دنیا جھانک کر دیکھی ہوگی؟ قیدی نے یہ کہہ کر سامنے پڑے ہوئے طلائی سگریٹ کیس سے ایک سگریٹ نکال لیا۔ نواب نجم کا غصہ بڑھتا گیا۔ گستاخ، میرے آگے سگریٹ پینے کی جرت؟ اسے ہاتھ مت لگاؤ۔ اس میں جرت کی کیا بات؟ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ دیا سلائی نکالو۔ نواب نجم یرقان زدہ مریض کی طرح زرد پڑ گیا۔ اس کا ہاتھ کوٹ کی جیب میں گیا جہاں دیا سلائی تھی، اور پھر نامعلوم طریق پر اس کے ہاتھوں نے دیا سلائی جلائی۔ قیدی نے جھک کر سگریٹ سلگایا اور کچھ سوچتا ہوا ٹہلنے لگا۔ تم کون ہو؟ قیدی، مجرم یا پاگل؟ نواب نجم نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ بچے کی طرح شور نہ مچاؤ ورنہ لاش کی طرح خاموش کر دیے جاؤ گے۔ نواب نجم بے اختیار میز کی دراز کی طرف بڑھا۔ میرا ریوالور؟ قیدی تلخی سے بولا۔ ابھی نہیں، اس کی ضرورت تمہیں کچھ دیر بعد پڑے گی۔ پہلے اپنے گناہوں کی کری داستان سن لو، پھر خودکشی کرنا۔ قیدی نے جلد جلد سگریٹ کے کش لیے، پھر اسے باہر پھینک کر نواب نجم کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے تم نے کیا کیا؟ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ نواب نجم نے غصے سے کہا۔ تمہیں کچھ نہیں معلوم؟ اور تم معلوم بھی نہیں کرنا چاہتے؟ انسان دردناک یادیں فطری طور پر بھول جاتا ہے، اسے صرف خوشگوار خواب یاد رہتے ہیں۔ تم کبھی فلسفہ نفسیات کے کند ذہن طالب علم رہ چکے ہو، اسی لیے فطرت انسانی کا یہ کلیہ تو شاید تمہیں بھی یاد ہو۔ اپنے ذہن پر زور ڈالو، دردناک یادوں کو اور اپنے ناقابل معاف گناہ کو یاد کرو۔ مرتعش آواز میں نواب نجم نے پوچھا، کون ہو تم؟ قیدی بولا، مجھے پہچاننے کی کوشش نہ کرو۔ اپنے حافظے میں اپنے ان گناہوں کو کریدو اور یاد کرو جن کی فراموشی کے احسان نے تم کو اب تک زندہ رکھا ہے، ورنہ تمہارا فوق العنا تمہیں بچھو کا ڈنک بن کر کاٹ لیتا اور اس کی تڑپ تم برداشت نہ کر سکتے۔ تمہیں معلوم ہے تم نے ایک انسان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سلوک ایک تعلیم یافتہ آدمی سڑک کے کسی کتے کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا۔ آنکھیں بند کرو، 15 سال پہلے کی دنیا میں چلے جاؤ۔ اس زمانے میں یہ دنیا تمہارے اور میرے دونوں کے لیے نوجوان اور دلکش تھی۔ میں سلطانیہ یونیورسٹی کا ایک مشہور ذہین طالب علم تھا۔ تمہیں ایک معلم کی ضرورت ہوئی اور میں تمہیں فلسفہ پڑھانے آنے لگا، مگر تم ایک کند ذہن طالب علم تھے۔ تمہاری طبعی عمر 20-22 سال تھی، مگر ذہنی عمر 11-12 سال سے زیادہ نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ تم فلسفے کی کتابوں سے زیادہ کھیل تماشوں اور لطیفوں کی طرف راغب رہتے تھے۔ میں 1 گھنٹے کے لیے تمہارا تعلیق مقرر کیا گیا تھا۔ مجھے روپے کی ضرورت تھی، اس لیے وہ گھنٹہ تمہارے حسب منشا قصے کہانیاں اور باتیں سنا کر گزار دیا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ تمہیں مجھ سے انس ہو گیا اور مجھے بھی تم سے ایک لگاؤ پیدا ہو گیا۔ پھر ہم دونوں دوستی کی حدود طے کرنے لگے۔ تم نے میری زندگی کے حالات پوچھے اور میں تمہیں سنانے لگا۔ اس زمانے میں ایک ذہنی الجھن میں گرفتار تھا، اسی لیے کالج کے گھنٹوں کے بعد میں نے تمہاری نوکری قبول کر لی تھی۔ میں ایک امیر گھرانے کی عالی مرتبت لڑکی کے عشق میں مبتلا تھا۔ تم میری یہ داستان مزے لے لے کر سنا کرتے تھے۔ میں کالج کا ایک طالب علم، یتیم، اس اعلیٰ طبقے کی لڑکی سے تعلقات نبھنے کی امید کیوں کر سکتا تھا؟ ہر چند میری ذہانت اور قابلیت کو دیکھ کر لوگوں کے تصور میں میرا ایک نہایت شاندار اور روشن مستقبل گھوم رہا تھا، مگر میں اس زمانے کے پراگندہ حالات میں اپنے آپ کو ایک مجبور طالب علم سے زیادہ نہ سمجھتا تھا۔ میں نے اپنی محبوبہ پر اپنی مفلسی کا نفرت انگیز حال کبھی ظاہر نہ کیا تھا۔ مجھے تم سے جو تنخواہ ملتی تھی میں اسے خوش لباسی کی نظر کر دیا کرتا تھا، کیونکہ مجھے علم تھا کہ اعلیٰ طبقے کی لڑکیاں ٹائیوں کے انتخاب کو دیکھ کر ایک انسان کے مذاق سلیم کا اندازہ لگا لیتی ہیں۔ حالانکہ مجھے رنگین ٹائیوں یا خوش قطع کوٹوں کا کوئی خاص شوق نہ تھا۔ میں ایک فلسفے کا طالب علم تھا، سوچنے والا، غور و فکر کا شیدائی، انسان کی نفسیات کا کھوجی، مصنوعی رنگ و روپ کو بازیچہ اطفال سے زیادہ نہ سمجھتا تھا۔ مگر مجھے محبت ایک حسین و جمیل لڑکی سے ہوئی تھی، اس کی خوشنودی میری زندگی تھی۔ میں کسی مناسب موقع کا منتظر تھا کہ اپنی محبوبہ پر اپنی کم مائگی اور مجبوری کا راز فاش کر دوں اور ساتھ ہی اس کی محبت کے آگے ایک روشن مستقبل کی تصویر پیش کروں۔
لیکن اس کا موقع آنے سے پہلے اس نے مجھ سے منگنی کی انگشتری طلب کر لی اور میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ اگلے جمعے کو لیتا آؤں گا۔ میری اس شام کی پریشانی اور ذہنی کوفت کو نہ پوچھو۔ وہ عیشا کے گرم اپریل کی ایک گہرے گلابی رنگ کی شام تھی۔ میں تمہارے پاس بعد از وقت پہنچا تھا۔ تم نے میری پریشانی کی وجہ پوچھی تھی۔ میں تباً شرمیلا واقع ہوا ہوں، پھر بھی میری فطرت نے تمہیں دوست سمجھا اور اپنی داستان تمہیں سنا دی۔ تم متاثر ہوئے تھے، مگر تم ایک ذہنی مریض تھے اور اب بھی ہو۔ تم کو مجھ سے صرف ایک مریضانہ ہمدردی پیدا ہوئی۔ تندرست ہمدردی انسان کو عمل کی طرف راغب کرتی ہے، مریضانہ ہمدردی صرف مفلوج الفاظ پر ختم ہو جاتی ہے۔ تم دیر تک بیٹھے مجھ سے اظہار ہمدردی کرتے رہے، مگر یہ تم سے نہ ہو سکا کہ میری کچھ امداد بھی کرتے، جس کی مجھے شدید ضرورت تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ملاقاتی کے آنے پر تمہیں اٹھ کر دوسرے کمرے میں جانا پڑا۔ میں تنہائی میں زیادہ پریشان ہو گیا۔ میرا ذہن معطل ہوا جا رہا تھا۔ پرسوں اپنی محبوبہ کے پاس کیا لے کر جاؤں گا؟ نشان محبت یا دائمی جدائی؟ میں پریشان ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ الجھن بھلانے کے لیے چاہا تمہارے فلسفے کے نوٹس نکال کر دیکھوں۔ میز کی دراز کھولی، کاغذات نکالے۔ ان کاغذات کے نیچے سے 100 روپے کا ایک نوٹ بھی نکل آیا جو تم نے شاید بے خیالی میں رکھ دیا تھا۔ 100 روپے کی حقیر رقم، مگر یہ زندگی کے ایک عظیم واقعے میں بخوبی کام آ سکتی تھی۔ میرا ایمان متزلزل ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں تم پر اعتماد کرنے لگا، تمہاری محبت پر، تمہاری مادیت پر احمقانہ اعتبار کرنے لگا۔ اگر یہی حقیر رقم تم مجھے اپنے ہاتھوں دے ڈالتے تو تمہاری جھولی خالی نہ ہوتی، میرا دامن امید بھر جاتا، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ انسانی ضرورت نے مجھے اکسایا کہ ایک امیر اور عزیز دوست کا نوٹ اپنی عظیم ضرورت میں استعمال کر لے۔ اس طرح اپنی عزت نفس کی جبلی خواہش کا احترام کر اور اپنی محبوبہ کے آگے بے عزت نہ ہو۔ میں نے اسے اٹھا لیا۔ اٹھاتے ہوئے میرے ہاتھ لرزاں نہ تھے، کیونکہ مجھ میں احساس گناہ مطلق نہ تھا، مگر قانون کی زبان میں نے اسے چرا لیا۔ میں سیدھا ایک جوہری کی دکان پر پہنچا۔ میرا دل فرط مسرت سے ہلکے ہلکے راگ گا رہا تھا۔ میں پرسوں شام آنے والی خوشگوار اور حسین شام کے تصور میں گم تھا۔ یکلخت میں نے پلٹ کر دیکھا، پولیس! وہاں تم نے میرے پیچھے پولیس بھیج دی، یاد ہے؟ ہاں، پولیس۔ مجھے یقین نہ آتا تھا کہ تم نے یہ حرکت کی۔ اگر تم نیک طبیعت انسان ہوتے، اگر تم ایک سچے دوست ہوتے، سچے دوست نہ صحیح، کم از کم نفسیات کے ایک ذہین طالب علم ہی ہوتے، تو سیدھے میرے پاس آپ چلے آتے، مجھ سے میری اس حرکت کی وجہ دریافت کرتے اور اس وجہ کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کرتے، مگر تم نے دوسرا طریقہ استعمال کرنا مناسب سمجھا، جو ایک سچا دوست یا ایک شریف انسان یا فلسفے کا ایک طالب علم کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ تم ایک کند ذہن، بے درد امیر زادے نکلے، جو آج ہماری مریض معاشرت میں حشرات الارض کی طرح بلبلا رہے ہیں۔ ظالم قانون نے میرے ولولوں کی پرواہ نہ کی، میری جبلت کا احترام نہ کیا اور زندگی کے تمام دروازے آنے واحد میں مجھ پر بند کر دیے، ہمیشہ کے لیے۔ کھلے دروازوں نے تمہاری آنکھیں نہ کھولیں، مگر بند دروازوں نے میری آنکھیں کھول دی۔ اب میں کسی پر اعتبار نہیں کرتا۔ پاگلوں کی طرح منہ کیا تک رہے ہو؟ یاد کرو اس شام کو، گرم اپریل کی اس گہرے گلابی رنگ کی شام کو، جب تم نے ایک انسان کا نہیں، اس کی تمام جبلتوں کا خون بہایا تھا، اس کے جذبات، اس کی شخصیت، اس کے احساسات اور ولولوں کو قتل کیا تھا۔ اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی شخصیت کو اس سے چھین لے؟ تمدن نے قتل انسان کو گناہ قرار دیا ہے، لیکن تمدن سے بلند ایک اور چیز ہے، سمجھ بوجھ۔ اس نے قتل انسان کو نہیں، انسانی جذبات اور انسانی جبلت کے قتل کو گناہ عظیم قرار دیا ہے۔ اگر ماں کی آنکھوں کے آگے تم نے کسی بچے کا خون بہایا تو بچے کے خون کا گناہ نہیں کیا، بلکہ تم ماں کی جبلت مادریت کے گناہ گار ہو۔ تم نے مامتا کا خون کیا، اس لیے تم بچے کے نہیں، ماں کی محبت کے گنہگار اور گردن زدنی ہو۔ میں قانونی الفاظ میں صرف ایک چور ہوں، مگر تم علم و فہم کی دنیا میں ایک قاتل کے نام سے یاد کیے جاؤ گے۔ اب تم اپنا ریوالور استعمال کر سکتے ہو، بڑے شوق سے، لیکن اگر تم میں ہمت نہیں تو مجھے دو۔ ریوالور کے چلنے کی زور کی آواز آئی اور قیدی تیز گامی سے قید خانے کی طرف جاتا ہوا نظر آیا۔ اس کے ذہن میں ایک تصویر ابھر رہی تھی، بند دروازے۔ ساقی، افسانہ نمبر، جولائی سن 1947، صفحہ 49۔